اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن مجید کی یہ سورت جس کا ابھی ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے بہت سارے نام احادیث میں آئے ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یہ سب سے مشہور نام ہے، یعنی یہ پورے قرآن مجید کا مغز اور خلاصہ ہے۔ اس میں پورے قرآن مجید کی روح اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمو دی ہے۔ تمام مضامین کا خلاصہ اس سورت میں موجود۔ اور قرآن مجید کی سب سے پہلے جو مکمل نازل ہونے والی سورت ہے، ابتدائی سورتوں میں سے یہ سورہ فاتحہ ہے۔ بڑی بڑی سورتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں، شروع آغاز میں مکمل یہ سورت پہلے نازل ہوئی۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کی جو ابتدا ہے، ابھی ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے کی۔ اعوذ باللہ اس کو تعوذ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ حاصل کرنا۔ قرآن مجید کے شروع میں پچھلی بات کا خلاصہ عرض کر دوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ کسی عبادت کے شروع میں تعوذ کا حکم نہیں ہے، نہ نماز سے پہلے ہے، نہ روزے سے پہلے ہے، نہ حج سے پہلے ہے، نہ زکوٰۃ سے پہلے ہے، نہ انفاق فی سبیل اللہ سے پہلے ہے، نہ جہاد فی سبیل اللہ سے پہلے ہے۔ صرف قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو تم کیا بناؤ جی؟ اپنا دشمن سمجھو، اس کے ساتھ دشمنوں والا برتاؤ رکھو۔ تو یہ اتنا بڑا دشمن ہے، اس کا سب سے پہلا مورچہ یہ جہاں یہ بیٹھا ہوا، وہ پہلا مورچہ یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام سے دور کر دیا جائے۔ یہ اپنے محبوب، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے رب کے کلام کو نہ سمجھے۔ میں ایک بات یہاں عرض کر دوں، یہ واحد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ شان عطا فرمائی، یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ہمارے پاس یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ یہ کلام الہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں، جس میں ایک نقطے اور ایک لفظ کی بھی مخلوق کے کسی لفظ کی اس میں آمیزش نہیں، خالصتاً کلام ربانی، ایسا کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کوئی ادنا سا بھی اشکال اس کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، کوئی موجود نہیں، اس پر کوئی عیب نہیں لگایا جا سکتا، کوئی شک نہیں اس میں۔ یہ دنیا کے ہر خطے کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے قرآن مجید، اتنی بڑی شان والی کتاب۔ اس سے پہلے والی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی، ان کتابوں کا کسی وقت علوم القرآن میں تعارف انشاءاللہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلی کتاب جو دریافت ہوئی ہے اس وقت وہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی کتاب ہے، وہ اس دنیا میں موجود اس وقت دریافت ہوئی ہے۔ تخمینی طور پہ کہا جا سکتا ہے، یقینی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، قرآن مجید نے صحف کا، ان چیزوں کا ذکر فرمایا، جیسے میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا۔ تقریب 315، پچھلی دفعہ شاید میں نے 316 کہہ دیا تھا، وہ غلط تھا، 315 اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے جن پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، نئی کتابیں عطا فرمائی۔ مشہور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ یہ ساری کتابیں ان لوگوں پر، جن امتوں پر اتاری گئیں، انہوں نے ان کو محفوظ نہ رکھا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی، انہوں نے تحریف کی، ان کتابوں کو بدل ڈالا۔ جس طرح وہ امت یعنی نصارہ، یہودی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے، ان پر کتابیں اتاری گئیں،
انہوں نے ان کتابوں کی قدر نہ کی. اس اہم نقطے کو آپ ذرا پورے تدبر اور حاضری کے ساتھ سنیے. جس طرح ان کی بدبختی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں دی لیکن وہ سنبھال نہ سکے, انہوں نے ان کی حفاظت نہ کی, تحریف کی, جرم کا ارتکاب کیا. اس سے بڑی بدبختی ان لوگوں کی ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب دے دی جس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا اور وہ قیامت تک کے لیے محفوظ بھی ہے اور مکمل الفاظ ربانی کے ساتھ ایک ایک لفظ کے ساتھ ہمارے پاس موجود بھی ہے. اس کے باوجود اگر وہ اس کتاب کی قدر نہ کریں اور اس سے فائدہ نہ اٹھائیں, اس سے بڑے محروم کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو بڑی محرومی, سب سے بڑی محرومی تو ان کی ہے جو ان پر ایمان نہ لائیں, اور اس میں ہماری ذمہ داری ہے. اس وقت دنیا ایک بہت بڑی پیاس میں ہے اور ان کو معلوم نہیں کہ ہمیں کس چیز کی پیاس لگی, لیکن جب قرآن مجید ان تک پہنچتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے وہی چیز ہے جس کی ہم تلاش میں تھے. بے اختیار ان کا دل قرآن کی طرف کھینچتا ہے اور لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے. اس میں ایسی عجیب و غریب تاثیر ہے قرآن مجید کی. اگر انسان صحیح معنی میں تدبر کے ساتھ آداب کو بجا لاتے ہوئے اس کتاب کی تلاوت کرے اور اس قرآن مجید کی تفکر اور تدبر کے ساتھ اس میں غور و فکر کرے, تو اس کا دل بے اختیار کرتا ہے یا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے اور اس کی زندگی میں ایسا احساس پیدا ہوتا ہے اس قرآن کی برکت سے. یہ اس کے خاص اس کی تاثیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایسی محفوظ کتاب عطا فرمائی تو اس کی قدردانی ہماری ذمہ داری ہے. تو شیطان کا سب سے پہلا مورچہ کیا ہے جی؟ وہ اس کتاب سے کسی طرح دور رکھے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے یہ حکم فرما دیا کہ تلاوت کرنے سے پہلے شیطان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ, حفاظت میں آ جاؤ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا دشمن جو نظر نہ آئے, غیر مرئی دشمن ہو, اور دشمن بھی ایسا ہو جو نہ رشوت کو قبول کرتا ہو, اور دشمن بھی ایسا ہے اگر اس کی تعریف کریں یا اس کی مذمت کریں پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹتا ہو, جو مدح بھی قبول نہ کرے, رشوت بھی قبول نہ کرے اور نظر بھی نہ آئے, اس دشمن سے بچانا سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی اور ذات نہیں بچا سکتی. اسی لیے حکم فرمایا گیا یہ تمہارا بڑا دشمن ہے, تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ, پناہ میں آ جاؤ. اعوذ باللہ پڑھو, اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. کس سے؟ شیطان رجیم سے. رجیم مرجوم کے معنی میں, راندہ درگاہ, مردود. اور اس میں ہر تلاوت کے موقع پہ یہ یاد دلایا گیا کہ سب سے بڑا دشمن جو راندہ درگاہ ہوا اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار سے نکالے جانے, مردود ہونے کی وجہ کا بار بار استحضار کرو, بار بار یہ ذہن میں رہے آخر وہ کس وجہ سے راندہ درگاہ ہوا. وہ دشمن, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے لعنت کا مورد کیوں بنا, اس کی وجہ قرآن نے خود ذکر فرمائی. ابا واستکبر وکان من جب اس کو سجدے کا حکم دیا گیا, آگے سورہ بقرہ کی تفسیر میں آئے گا, اس نے انکار کیا اور انکار کی وجہ بتا دی کہ انکار کی وجہ دل میں استکبار تھا. دل میں کیا جی؟ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں جن کو روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے, جن کو رذائل کہا جاتا ہے, ان کا علاج بہت زیادہ ضروری. اور روحانی بیماریوں میں بھی سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ تکبر کی بیماری. تکبر کی بیماری تو روحانیت کا وہ کینسر ہے جس کا ایک ذرہ بھی آخرت کی بربادی کے لیے کافی. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر, ایک راہی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہمارے شیخ, میرے شیخ شفیق الامت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا کے جتنے بھی امراض ہیں, کیسے بھی مہلک امراض ہوں, اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ موت واقع ہو جاتی. اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. موت واقع ہوگی, لیکن جیسے ہی موت آتی ہے وہ سارے بیماریاں ختم ہو جاتی.
موت کے بعد نہ بی پی رہتا ہے، نہ ہارٹ اٹیک رہتا ہے، نہ فالج رہتا ہے، وہ ساری بیماریاں کیا ہو جاتی ہیں. لیکن روحانی امراض ایسے ہیں کہ انسان کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اور جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا موقع آتا ہے ان کی کارستانی، ان کا نقصان اس وقت کھل کے سامنے آتا اور ان کی آخرت کو برباد کر دیتے. آخرت کو کیا کرتے ہیں؟ برباد کرتے. انہی امراض میں سے ایک تکبر ہے. تکبر ماں ہے، یہ بہت بیماریوں کو جنم دیتی ہے. اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو بہت سارے امراض کی اصلاح ہو جاتی ہے. اس لیے شیطان رجیم جس وجہ سے شیطان بنا، اس نے جو انکار کیا، اس کی وجہ قرآن نے ذکر فرمائی. اس کے دل میں کیا موجود تھا؟ تکبر موجود. یہ بار بار اعوذ باللہ سے ہمیں اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ ہم ان امراض سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا، ہم کیسے بچیں؟ ہم یہ کیسے؟ اس کے لیے ہمیں ان روح کی بیماریوں کا مطالعہ کرنا ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ دین، روح کی بیماریاں اور ان کے علاج، اس میں بڑی وضاحت سے حضرت حکیم الامر رحمہ اللہ نے عربی میں الاربعین کا ترجمہ خود کروایا تبلیغ دین کے نام سے. اسی طرح ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، یہ بھی حضرت والا کی کتاب یہاں بھی مل جاتی، کتب خانوں میں بھی ملتی ہے. تو روح کی بیماری، ان میں تکبر خاص طور پہ کیا جی، اس کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے. تو رجیم یہ تکبر کی وجہ سے ہوا. اور یہ تعوذ، پناہ میں آنا، یہ اصل میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ ایسے ہے جیسے دشمن کا مورچہ لگا ہوا ہے اور انسان کسی بختر بند گاڑی میں محفوظ وہاں سے نکل جائے اور کسی قسم کا بھی وہ نقصان نہ پہنچا سکے. ہمارے شیخ صحیح بخاری کے استاد، جامعہ اسلامی امدادیہ کے بانی حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تعوذ کی ایک بڑی حصی مثال سے ہمیں اس کا مفہوم سمجھایا کرتے. فرماتے اس کی مثال ایسے ہے جیسے گلی میں بسوں کا بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ کھیلتے ہوئے بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی. جب بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، جو ذرا زور آور طاقتور بچہ ہوتا ہے نا، وہ چھوٹے کمزور بچے پہ جب حملہ کرنے کے لیے یا لاٹھی یا پتھر مارنے کے لیے دوڑتا ہے تو وہ چھوٹا کیا کرتا ہے بتائیے؟ جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ آواز لگاتا ہے، ابا، ایسے ہی کہتا نہیں، ابا یا ماما یا چاچو یا جو بھی وہ کہتا ہے اپنی زبان میں. جیسے وہ کہتا ہے ابا، تو وہ جو حملہ کرنے کے لیے فوراً وہاں سے کیا ہو جاتا ہے؟ کھسک جاتا ہے. فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ کھسک جاتا ہے. کیوں؟ اب اس کو پتا چل جاتا ہے اس نے آواز اس کو دے دی ہے جو مجھ سے طاقتور ہے، اب وہ آئے گا بچانے کے لیے. اب وہ کیا جی؟ آئے گا بچانے کے لیے. اسی طرح ہمارے شیخ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ، شیطان اس کا ایسا دشمن نظر تو آ نہیں رہا، حملے اس کے بار بار ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جب ایسا دشمن سامنے ہو، جب بندہ کہتا نا اعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز دیتا ہے ربا. کیا آواز دیتا ہے؟ اے اللہ مجھے اپنی پر. جیسے ہی یہ آواز دیتا ہے شیطان فوراً سمجھ جاتا ہے جی بس اب آگے وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، وہ بڑی طاقت والے ہیں، اب ان کی یہ پناہ میں آ گیا، میرا بس نہیں چلتا. وہاں سے وہ دم دبا کے کیا ہو جاتا ہے جی؟ وہ بھاگ جاتا ہے، رائے فرار اختیار کرتا. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بہت زیادہ محفوظ کیا جی، یہ راستہ ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا گہرا علم عطا فرمایا تھا. ان کی تفسیر کبیر بڑی مشہور ہے. فرماتے ہیں اعوذ باللہ یہ اصل میں ہماری نماز کا وضو ہے، یہ ہماری زبان کا وضو ہے. ہماری زبان سارا دن گناہوں میں، بری باتوں میں، لایانی میں، غیبت چغلی کی وجہ سے جو نجس ہو جاتی ہے، وہ زبان کیا ہو جاتی؟ اس پر جو آلودگیاں لگتی ہیں، اس پر جو میل کچیل لگ جاتا ہے، اس کے اندر جو ظلمات آ جاتی ہیں، اعوذ باللہ کے ذریعے سے زبان کا روحانی وضو ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی کر سکتے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تعوذ کو کیا فرمایا جی؟ یہ زبان کا وضو ہے. کیسی خوبصورت بات فرمائی. جب ہم وضو کرتے ہیں ہماری ظاہری نے میل کچیل دور ہوتی ہے اور ہمیں طہارت حاصل ہو جاتی ہے، نماز کے قابل ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے بندہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کے ذریعے سے اور زبان کا وضو ہو جاتا ہے. شیطان
دو طرح سے بندے پر حملہ کرتا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شبہات کے ذریعے سے, دوسرا شہوات کے ذریعے سے. شیطان کتنی طرح سے حملہ کرتا ہے؟ ایمانیات کے اندر عقائد میں شبہات پیدا کر کے وہ حملہ کرتا ہے, اور اس وقت شیطان کا حملہ بہت عام ہے. سب سے بڑا اس کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمانیات اور عقائد کے اندر شبہات اور شکوک پیدا کر دے. اس لیے اس وقت فکری ارتداد بہت زیادہ ہے. فکری ارتداد یعنی جسم کے اعتبار سے, شکل و صورت کے اعتبار سے, نام کے اعتبار سے, نسل کے اعتبار سے بندہ مسلمان ہے, لیکن اپنی فکر کے اعتبار سے الیاذ باللہ تعالی اسلام سے نکل چکا ہے اور مرتد ہو چکا ہے. نئی تعلیم اور نئی روشنی کی وجہ سے یہ فکری ارتداد بہت بڑا ہوا. میں یہاں ایک بات عرض کر دوں, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک اپنے واعظ میں ارشاد فرمایا, اور وہ میں نے اقتباس تفہیم الفقہ جلد اول عقائد والی جلد کے شروع میں بھی نقل کی. حضرت نے اپنے زمانے میں, جس زمانے میں یہ خاص طور پہ آج کل کی طرح, آج کل جیسے موبائل کا, نیٹ کا فتنہ ہے اور ہر طرف دین کے بارے میں دین بیزار لوگ اس میں چھائے ہوئے ہیں, اور وہ طرح طرح کے افکار نظریات کے ذریعے سے اس ارتداد کو پھیلا رہے اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے, عظمت دین نکلتی چلی جا رہی. اس زمانے میں جب ان میں سے کوئی چیز بھی تصور میں نہیں تھی, بزرگوں کا ادب بھی تھا اور دارالعلوم دیوبند کا ابتدائی زمانہ تھا, اس زمانے میں فرماتے تھے کہ آج کل لوگ ایسے ہیں, اپنی بیٹی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ ہوتا تھا جب اپنی بچی کا نکاح کرتے وقت یہ دیکھا جاتا تھا کہ دلہا میاں نمازی بھی ہیں یا نہیں. فرمایا کہ یہ دور چلا گیا کہ اب ان کا یہ دیکھو کہ دلہا میاں نمازی ہیں یا نہیں. فرمایا اب تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. اس لیے کہ نئی تعلیم کی, حکیم الامت فرماتے ہیں نئی تعلیم کی وجہ سے دلہا میاں اس قدر دین بیزار ہے, اس کے افکار ایسے ہیں, وہ تو کئی مرتبہ دین اسلام سے نکل چکا ہے. اور فرمایا کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اپنی بیٹی جو اللہ نے آپ کو امانت دی, آپ کی آخرت میں نجات کا ذریعہ تھی, اس کو ایسے بندے کے حوالے کر دیا جو اسلام سے, عقائد سے, توحید سے, اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے وہ نکلا ہوا. وہ تو فرمایا اس کو تو بچی ساری زندگی کے لیے اس کے حوالے کر دی میاں دلہا کے, لیکن کیا پتا کہ کس آدمی کے حوالے کی جو بندہ اسلام سے بھی نکل چکا. ارتداد کی حضرت نے مثال. اس لیے بعد میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ اس بات کو بار بار فرمایا کرتے تھے فکری ارتداد کو, کہ فکری اعتبار, ذہنی اعتبار سے ارتداد بہت زیادہ پھیلا. اس وقت دین اسلام کی بہت بڑی, سب سے بڑی خدمت یہ, اور اس کا سب سے بڑا ہمارے پاس ذریعہ قرآن مجید ہے کہ ہم اس فکری ارتداد کے اس طوفان کے سامنے بند باندھ دیں اور ارتداد سے نکال کر اسلام اور ایمان کی شفاف وادیوں میں مسلمانوں کو, مسلمان نوجوان کو, نئی نسل کو, آنے والی نسل کو لے آئیں, ایمان کی طرف لے آئیں, ایمان کامل کی طرف دعوت دیں ان کو. یہ سب سے بڑی خدمت. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ شیطان کا سب سے پہلا وار تو شبہات کے ذریعے سے ہوتا کہ وہ عقائد کے بارے میں, ایمانیات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا, کبھی توحید کے بارے میں, کبھی رسالت کے بارے میں, کبھی آخرت کے بارے میں, کبھی جیسے جیسے یہ مضامین آئیں گے انشاءاللہ عرض کریں گے. نمبر 2, شہوات کے ذریعے سے بندے کے افعال میں وہ شہوت کے ذریعے سے کیا کرتا ہے, وہ حملہ کرتا ہے. اب شہوات کی کئی قسمیں ہیں جن میں شہوت بطن بھی داخل ہے, بھوک, شہوت بطن کے ذریعے سے اس کے حلال و حرام کے بارے میں اس کو کیا کرتا ہے, اس پر حملہ کرتا ہے. جب وہ شہوت بطن میں مبتلا کرتا ہے بندہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا. اور شہوت فرج کے ذریعے سے جب اپنی شرمگاہ کی شہوت میں مبتلا ہوتا ہے پھر اس کی عفت اور عصمت کی حفاظت نہیں رہتی, اس میں پھر وہ حیا کے دامن کو تار تار کر دیتا. تو شیطان کے یہ 2 وار ہیں جس کے ذریعے سے وہ بندوں پر حملہ کرتا, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا ہے شیطان کے ہر قسم کے وار سے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اعوذ باللہ سے جو اشارات سمجھے وہ نقل کیے. فرمایا ایک بات تو اس سے یہ پتا چلی کہ بندہ سب سے زیادہ محتاج ہے, یہ بندہ فقیر ہے,
اس کی سب سے زیادہ احتیاج ہے، اس کے اندر فقر موجود ہے، اور جو ذات ہر قسم کے احتیاج سے پاک ہے، جو غنی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان سے فرار بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی تو شیطان کے شکنجے سے نکل سکیں گے، ورنہ شیطان کے جال، شیطان کے شکنجے سے نکلنا کیا جی؟ اچھا، یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ شیطان شبہات کے ذریعے سے بھی وار کرتا ہے اور شہوات کے ذریعے سے بھی۔ شہوات میں ایک بات ذہن میں آئی کہ شیطان نے شہوات کے ذریعے سے وار کرنے میں خواتین کو اپنا جال بنایا۔ کیا بنایا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، خواتین یہ کیا جی؟ شیطان کے یہ جال ہیں۔ اس کی تفصیل ہے، لیکن ایک بس مختصر بات عرض کروں کہ خواتین کے زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلنے کے ذریعے سے جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو شیطان اس کے جب بے پردہ باہر نکلتی ہیں تو شیطان اس کے ذریعے سے بندوں کے ایمان پر کیا کرتا ہے جی؟ حملہ کرتا ہے، اور شیطان اس کے ذریعے سے پھانسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات جو ہمیں یہاں پرندوں سے سیکھنی ہے، جانوروں سے سیکھنی، آپ نے کبھی شکار کیے جی؟ آپ اگر چڑیا کا شکار کریں، فاختہ کا شکار کریں یا پرندوں کا شکار کریں، آپ یقین جانیے، آپ میری بات کی گواہی دیں گے، تصدیق کریں گے کہ پرندہ بھی چوکنا ہو جاتا، اگر اس کو جال کی حس پتہ چل جائے نا تو بچنے کی کوشش کرتا نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے، جس کو ہم ناقص العقل کہہ رہے ہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے خادم ہے، یہ عام مخلوق ہے، یہ پرندہ ہے، اس کے اندر تو اتنی حس موجود ہے کہ اپنے دشمن کے لگائے ہوئے جال کو پہچان کر چکنا ہو جاتا نہیں ہو جاتا۔ افسوس ہے انسان پر کہ وہ اپنے گرد و پیش میں ہر طرف شیطان کے بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے جالوں کو دیکھے اور پھر بھی اس کے اندر ہوشیاری اور اس کے اندر بیداری پیدا نہ ہو، بلکہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس جال کے اندر ڈال دے۔ اس سے بڑی حماقت اور نقصان کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس پیدا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہری دشمنوں کے ساتھ بھی قتال، امام راضی فرماتے ہیں قتال کا حکم فرمایا، اور باطنی دشمنوں کے ساتھ، ظاہری دشمنوں کے ساتھ تو فرمایا وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور باطنی دشمنوں کے لیے فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ ظاہری دشمنوں کے ساتھ قتال تو تلوار کے ذریعے سے ہوگا، اور باطنی دشمنوں کے ساتھ قتال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کے ذریعے سے ہوگا۔ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عشق اور معرفت کے ذریعے سے اس کا کیا ہوگا؟ قتال ہوگا۔ دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، بڑی گہری باتیں، یہ وہ موتی ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے دل میں کلام الہی کی عظمت پیدا ہو، اور عظمت کلام الہی سے ہمارے دل میں شوق پیدا ہوگا۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس اعوذ باللہ سے ہمیں پتہ چلا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا مراقبہ اللہ کا مراقبہ ہے۔ کس کا جی؟ اللہ کے نام، اسم اللہ کا مراقبہ۔ اسی لیے جب سب سے بڑے دشمن کی بات آئی، سب سے بڑے دشمن کی بات آئی جس کو قرآن نے ذکر فرمایا، شیطان، جس کو فرمایا تم دشمن اس کو سمجھو، دشمن بناؤ، اس سے دشمنی والا معاملہ کرو، اس سے قتال کرو، اس سے لڑائی کرو، جب اس کا معاملہ آیا تو یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے جس اسم کی تعلیم دی گئی وہ کیا ہے جی؟ اللہ۔ اسی لیے حضرات مشائخ، حضرات اہل اللہ، اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کا ذکر بار بار کرواتے ہیں، اسم ذات کا ذکر، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ کے اس نام نامی کا ذکر ہوگا اور دلوں میں پیوست ہوگا، اتنا ہی شیطان سے مقابلہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بلیغ اور اعلیٰ درجے کا مراقبہ، اعلیٰ درجے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ جل شانہ اسم ذات کا ذکر ہے۔ گویا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ذریعے سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں ہمیں سبق دے دیا، گویا اللہ تعالیٰ فرمائے انہ شیطان الرجیم، یہ شیطان، یہ مردود ہے جو تمہارا دشمن ہے، وَأَنَا رحمان الرحیم، اور میں کیا ہوں؟ رحمان اور رحیم ہوں۔ بس تم شیطان سے بچ کر کسی طرح نکل آؤ،
پھر آپ کو رحمان اور رحیم کی پناہ حاصل ہو جائے گی، اور رحمتوں کے دروازے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں تمہیں کیا کر لیں گے؟ ڈھانپ لیں گے. اچھا، ایک بات اور عرض کروں، یہ اعوذ باللہ کا وظیفہ ہمیں اپنے عمل میں لانا. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اگر کسی آدمی کو وسوسے شیطان کی طرف سے پریشان کرتے ہوں اور وہ بار بار پریشان ہوتا ہو، آپ یقین جانیے اس وظیفہ الہی کو، اس حکم کی تعمیل کر کے دیکھیے، شیطان کتنی جلدی وہاں سے رفو چکر ہو جائے، شیطان سے پیچھے چھوٹ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور اسی طرح ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ ہمیں تعلیم فرمائی. تو آج سے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، جب بھی کوئی ایسی پریشانی ہو جس میں وسوسہ شیطانی انسان کو پریشان کرتا ہو، گناہ ستا رہا ہو، گناہ کا خیال آتا ہو، ذرا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کے، صدق کے دل سے پناہ مانگ کے دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کی آغوش میں لے لے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر اعوذ باللہ پڑھنے کی، جہاں شیطان کا خاص عمل دخل ہوتا ہے، تعلیم فرمائی. ان مواقع کے بیان کرنے کا موقع نہیں.